امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں شمال مشرقی شام کے کچھ حصوں میں دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ کے کارندوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا ہے جو کئی دن جاری رہے گا۔ یہ مہم IS کے عسکریت پسندوں کے شمال میں واقع ایک جیل پر حملے کے بعد شروع کی گئی ہے۔ حملے میں SDF کے 6 فوجی مارے گئے تھے۔ مقامی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ IS کے خلاف شمال مشرقی شام کے کئی قصبوں اور شہروں میں جاری اس مہم میں IS کے خلاف قائم امریکی قیادت میں اتحاد مدد دے رہا ہے۔ ہماری افواج کے پاس IS کی طرف سے نئے سال کی تقریبات کے دوران اور اس کے بعد کے دنوں میں حملے کرنے کے منصوبوں کے بارے میں خفیہ معلومات تھی۔ ہم نے یہ مہم ان منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے شروع کی تھی۔ مقامی حکام کے مطابق SDF نے اب تک کم از کم 120 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا اور کئی چھوٹے ہتھیار ضبط کیے ہیں۔ SDF بنیادی طور پر کرد اور عرب جنگجوؤں پر مشتمل ہے جن کا کہنا ہے کہ ان پر نہ صرف IS کی عسکریت پسند بلکہ ترک فوج بھی دباؤ ڈال رہی ہے جو انہیں دہشت گرد سمجھتی ہے۔ دوسری جانب انقرہ کا کہنا ہے کہ SDF ترکی میں قائم کردستان ورکرز پارٹی یا PKK کی شاخ ہے جسے ترکی، امریکہ اور یورپی یونین دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں ترک فوج کے حملوں اور IS کے حملوں سے نمٹ رہے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ IS ایک خطرہ ہے، لیکن ترکی کے یہ حملے IS کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے مزید مضبوط اور منظم بنا رہے ہیں۔ نومبر سے ترکی دھمکی دے رہا ہے کہ وہ SDF اور دوسرے کرد گروپوں کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی کا آغاز کرے گا جنہیں انقرہ دہشت گرد تصور کرتا ہے۔ فی الحال یہاں کے حکام کا کہنا ہے کہ IS عناصر کے خلاف یہ مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس بات کو یقینی نہ بنا لیا جائے کہ دہشت گرد گروپ مزید مقامی کمیونٹیز کو نشانہ نہیں بنا سکیں گے۔ SDF 2019 میں IS کی خلافت کے خاتمے کے بعد سے اس کی باقیات کے خلاف لڑائی کی قیادت کرتی آئی ہے اور SDF نے اپنی علاقائی شکست کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال شام میں 100 سے زائد فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا جس میں 200 سے زائد عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا اور 400 سے زائد دیگر جنگجو ہلاک کیے گئے۔ زانا عمر کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔